پیارے دوستو، آج کے اس ناول میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں جس کا نام ہے بھیگی یادیں۔ تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ہٹو میرے راستے سے ورنہ، صالحہ نے انتہائی غصے سے کہا۔ ورنہ کیا کرو گی؟ چیخو گی؟ شیرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ بھولنا چاہتا بھی کون کم بخت ہے تمہیں؟ شیرہ کی آنکھوں میں شیطانیت صاف تھی۔ بکواس بند کرو اور ہٹو سامنے سے، صالحہ نے کہا کیونکہ وہ بیچ راستے میں اسے روک کر یہ بکواس کر رہا تھا۔ صالحہ سائڈ سے نکلنے لگی تو اس نے صالحہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ رو دینے کو تھی۔ چٹاخ! اچانک صالحہ نے شیرہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شیرہ منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے صالحہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس کے ساتھ 3-4 لڑکے اور بھی تھے، وہ بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ بہت غلط کیا تو نے شیرہ پر ہاتھ اٹھا کر۔ میں تو تجھے اپنی گھر والی بنانا چاہتا تھا، مگر اب نہیں۔ اب تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ انتہائی غصے کے عالم میں وہ بولا۔ مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، اور جس کی رب حفاظت کرے تو تیری کیا اوقات کہ اسے نقصان پہنچا سکے، صالحہ نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ علی صاحب نے دروازہ کھولا۔ وہ شیرہ کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ محلے کا گنڈا ان کے گھر۔ سلام علی صاحب، کیسے ہیں؟ شیرہ نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ سے بہت ہی اہم بات کرنے آیا ہوں، اندر آ سکتا ہوں؟ جو بات کرنی ہے یہاں کرو، اتنی اہم بات دروازے پر نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہوا اندر آ گیا۔ اس وقت گھر میں صادم موجود نہیں تھا۔ صالحہ اپنے کمرے میں تھی اور نازش بیگم کچن میں۔ صالحہ کہاں ہے؟ شیرہ نے علی صاحب سے پوچھا۔ تم میری بیٹی کو کیسے جانتے ہو اور تمہارا کیا کام ہے اس سے؟ علی صاحب نے غصے سے کہا۔ سارے کام اسی سے تو ہیں، بلائیں تو اسے۔ باہر نکلو میرے گھر سے، علی احمد نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا۔ شور کی آواز سن کر نازش بیگم اور صالحہ باہر آ گئی۔ صالحہ نے جب شیرہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ شیرہ نے جب صالحہ کو دیکھا تو اپنا گریبان چھڑوا کر بولا، صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں، ورنہ میں کیا حال کرتا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور بتایا نہیں تم نے انہیں ہمارے بارے میں؟ چلو کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں، صالحہ سے کہتا ہوا وہ علی احمد کی طرف مڑا اور ان سے بولا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ علی بولے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنے میں صادم گھر میں داخل ہوا تو شور کی آواز سن کر گھبرا گیا اور فوراً اندر آیا۔ کیا ہوا بابا؟ وہ کہتا ہوا آیا، اور جیسے ہی نظر شیرہ پر پڑی تو وہ بولا، تم؟ وہ انتہائی حیرت تھا۔ ہاں، میں تمہاری بہن کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی صادم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لایا اور بولا، آئندہ یہاں نظر مت آنا، اور اسے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ صادم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے۔ کیوں آیا تھا؟ یہ کیا ہے یہ سب؟ علی صاحب نے صالحہ کو غصے سے دیکھا اور کہا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بابا، میں نہیں جانتی اسے۔ صالحہ حیران تھی کہ اس کے باپ بھائی کو اس پر یقین نہیں ہے۔ علی احمد اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے نازش بیگم بھی چلی گئی۔ صالحہ اپنے سے چھوٹے بھائی صادم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ صالحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تم انوالو نہیں ہو تو اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ صادم نے الٹا سوال کیا۔ یعنی تمہیں اپنی بہن پر یقین نہیں ہے؟ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ صالحہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی اور سوال پوچھ رہی تھی اسے جس پر بھروسہ تھا کہ اس کا بھائی اس کا ساتھ دے گا چاہے کچھ بھی ہو، مگر وہ غلط تھی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ صادم نظریں چرا کر وہاں سے چلا گیا اور صالحہ اسے دیکھتی رہی۔
اگلے دن شام کے وقت سادم بینک سے گھر آنے کے لیے نکلنے والا تھا کہ اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے جب موبائل کھولا تو غصے کی حالت میں آ گیا۔ بہت ضبط کے ساتھ وہ گھر پہنچا جہاں علی احمد گھر میں موجود تھے۔ جلدی گھر آنے کی وجہ سے صالحہ علی احمد کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جب سادم گھر کے اندر داخل ہوا اور زور سے صالحہ کو آواز لگائی، صالحہ صالحہ، وہ اتنی زور سے چیخا کہ صالحہ کے ہاتھ سے کپ گر گیا اور وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا؟ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ علی احمد بھی گھبرا گئے۔ سب وہاں موجود تھے۔ جب چٹاخ سادم نے صالحہ کو تھپڑ لگایا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ صالحہ لڑکھڑا گئی۔ سادم! علی احمد نے صالحہ کو پکڑا اور سادم پر چیخے، یہ کیا حرکت ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پوچھیں کیا کرتی پھر رہی ہے؟ یہ صالحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سادم نے کہا۔ کیا ہے؟ میں نے کہا، صالحہ نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہے یہ؟ دیکھیں، اس نے موبائل علی احمد کی طرف بڑھا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو صالحہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے صالحہ سے تصدیق چاہی۔ سادم بولا، اب آپ بھی پوچھ رہے ہیں؟ تو علی احمد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ صالحہ نے جب موبائل دیکھا تو اس میں صالحہ اور شیرہ کی تصویریں تھیں۔ صالحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جیسے جیسے وہ تصویریں دیکھتی جاتی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے بابا، میں یہ نہیں ہوں۔ سادم، تم بھی جانتے ہو ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ تصویر میں ایڈیٹنگ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ بالآخر وہ بولی، بکواس بند کرو۔ علی احمد نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ صالحہ زمین پر گر گئی۔ کس کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ اس لیے وہ یہاں آیا تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ سب کام کرتے ہوئے؟ بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں ایسی نہیں ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بہتان لگا رہا ہے مجھ پر۔ بابا، میرا یقین کریں۔ صالحہ روتے ہوئے ان کے قدم پکڑے بولے جا رہی تھی۔ علی اسے پیروں سے دور کرتے ہوئے بولے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تمہارا بھی میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تو مر کیوں نہیں جاتی؟ باپ بھائی کی عزت کا ذرا خیال نہیں تھا؟ کیا نہیں؟ کیا ہم نے تمہارے لیے اور تم یہ صلہ دے رہی ہو؟ نازش بیگم نے غصے سے بولی، آپ بھی یہ سمجھتی ہیں؟ آپ تو ماں ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ میں کیسی ہوں؟ صالحہ نے اپنی ماں سے پوچھا۔ یقین تو مجھے نہیں آ رہا مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اس کو کیسے جھٹلاؤں؟ انہوں نے تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو لوگوں کو؟ یہ سب جھوٹ ہے، صالحہ غصے سے چیخی۔ نازش بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ سادم اور علی احمد نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے جب ایک آدمی ان سے ملا اور بولا، ارے علی صاحب، یہ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ علی احمد بولے، ارے آپ کی بیٹی کے بارے میں۔ توبہ توبہ، کیسی تربیت کی ہے آپ نے؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو آپ؟ سادم غصے سے بولا تو علی احمد اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیے۔ وہ گھر آیا تو سامنے پڑا گلدان زمین پر مارا اور بولا، اب ہم گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے، وہ بھی اس صالحہ کی وجہ سے۔ میں جان سے مار دوں گا اسے۔ وہ غصے سے صالحہ کی طرف بڑھا تو نازش بیگم نے اسے روک لیا۔ خبردار، جو تم نے ایسی حرکت کی تو تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم تو جیتے جیتے ہی مر جائیں گے۔ وہ کہتے ہوئے صالحہ کی طرف مڑی اور بولی، تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ ہماری زندگی کو عذاب بنا دیا، آخر مر کیوں نہیں جاتی تو؟ نازش بیگم نے صالحہ کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ ان کا ایک ایک لفظ صالحہ کے جسم سے روح کھینچ رہا تھا۔ مشکل میں تو گھر والے ڈال بنتے ہیں مگر یہاں تو اس کے اپنے بنا کسی تصدیق کے اسے گنہگار سمجھ رہے تھے۔ کوئی تو اس شیرہ سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ اس گنڈے کی بات کا یقین کر لیا مگر اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
اس کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی وہ رو رہی تھی اور اپنے اللہ سے کلام کر رہی تھی۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کون سچا ہے، آپ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں، میری مدد فرما۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ کوئی نہیں میرا اس دنیا میں تیرے سوا، صرف تیرا آسرا ہے اللہ، میری مدد فرما۔ علی احمد فون پر کسی سے بات کر رہے تھے جب نازش بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ بات ختم ہونے کے بعد وہ بولے، آج شام صالحہ کا نکاح ہے، اسے بتا دینا۔ کون لوگ ہیں؟ نازش بیگم نے پوچھا۔ میرے ایک دوست نے رشتہ لگوایا ہے، اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ پیارے دوستو، یہاں پر اس ناول کا پہلا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس کی مزید کس چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔